وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج پھر ہم اشاعت اسلام کورس کے اس خاص نشست کے اندر حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع مسئلہ بدعت کی حقیقت۔ یہ خاص مسئلہ ہے اور امت کے اندر خاص ایشو ہے، اس کی وجہ سے کافی اختلافات اور معاملات عجیب سے نظر آتے ہیں امت کے اندر، تو اس کی وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مختصر اس کی وضاحت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بہتر انداز میں یہ ہمارے سامعین کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ فرمایا کہ جو کچھ میرا محبوب میرا رسول تمہیں عطا کر دے اسے لے لو، یعنی جو تمہیں حکم دے دے وہ تم پر لازم و ضروری ہے، اسے لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دے وہ تم پر حرام ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، لازم کر دیا، وہ لازم فرض ہو چکا، جس سے منع کر دیا وہ ناجائز اور حرام ہو چکا۔ یہ دو چیزیں، ایک ہے حکم دیا، ایک منع کیا، دو چیزیں، ان کے درمیان ایک چیز رہتی ہے، نہ حکم ہے نہ منع ہے۔ ایسی چیز کوئی سامنے اسلام کے اندر آ گئی، نہ حکم دیا گیا اس کے حوالے سے، نہ منع کیا گیا، اب کیا حکم ہے شرعی؟ اب دیکھیں گے کہ کیا اسلام کے مزاج اور اسلام کی طبیعت کے وہ موافق ہے یا مخالف ہے، اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ وہ تیسرا درمیانہ عمل جو آ رہا ہے وہ اسلام کی طبیعت کے مخالف ہے یا موافق ہے، اس کے مطابق اس پر حکم جاری ہوگا۔ اگر اسلام کی مزاج اور طبیعت کے موافق ہے تو پھر وہ اچھا ہے، اس کو کرنا ہے، اگر مخالف ہے تو اس کو پھر ترک کر دینا ہے، اس کو نہیں کرنا، وہ ناجائز ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اس کا مفہوم یہ ہم سمجھیں کہ حضور نے فرمایا دین کے اندر ہر وہ چیز جو نئی شامل کی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر ایسی نئی چیز بدعت دین کے اندر گمراہی ہے، اور ہر ایسی نئی چیز لانے والا انسان گمراہ، اور ہر گمراہ جہنمی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اسی سے لیا جاتا ہے، اور کافی ایسی چیزیں ہیں جن کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ لفظ بدعت، اس کا لغوی و اصطلاحی و شرعی معنی کیا ہے۔ کسی بھی مسئلے کی تہ تک جانے کے لیے اس مسئلہ لفظ جو ہے نا اس کی حقیقت کو پہلے پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ لفظ بدعت ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، بدعت لفظ جو بدع سے مشتق ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں کسی شے کو عدم محض سے وجود میں لانا، عدم محض سے وجود میں لانا، حقیقت میں وہ بالکل ہی نہ تھی، اس کا وجود ہی نہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، یہ میرے سامنے بکیں پڑی ہیں، یہ رجسٹر پڑا ہے میرے سامنے، اس رجسٹر کو بنایا گیا، اس کو جب بنانے کے متعلق انہوں نے سوچا تو اس سے پہلے انہوں نے یہ اوراق جمع کیے، یہ گتہ لیا، ان کو جمع کیا، اور پھر اس کو ایک رجسٹر کی صورت میں یہ لے آئے۔ اس کو بدعت نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عدم سے وجود میں نہیں آیا، دراصل اس کے اوراق پہلے موجود تھے، اس کی مثال، اس کا نمونہ، ٹھیک ہے نا، اس کی ایک صورت پہلے موجود تھی، ایک صورت سے اس کو دوسری صورت میں بدلا ہے، اس کو عدم سے وجود میں نہیں لائے۔ بدعت وہ ہوگی کہ جس کا کوئی نمونہ بھی نہ تھا، کوئی چیز بھی نہ تھی بالکل ہی، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح کہ عام طور پہ فقہا فرماتے ہیں کہ بدعت ایسی چیز ہے کہ سابقہ اس کا کوئی مادہ، اس کی کوئی اصل، کوئی اس کی مثال
اس کا کوئی نمونہ، اس کا کوئی وجود بالکل نہ تھا، عدم محض یعنی کچھ بھی نہ تھا، ٹھیک ہے نا، سرے سے اس کا نمونہ، سرے سے اس کا وجود، سرے سے اس کا مادہ، نئے سرے سے چیز کو وجود میں لے آنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ لغوی معنی سمجھا رہا ہوں آپ کو، جس طرح کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری کی 4 جلد صفحہ 253 میں فرماتے ہیں کہ البدعۃ اصلها ما احدث علی غیر مثال سابق۔ آپ فرماتے ہیں کہ بدعت کی اصل یہ ہے کہ اسے بغیر کسی سابقہ نمونے کے ایجاد کیا گیا ہو، یعنی اس کا نمونہ پہلے موجود نہ تھا، ٹھیک ہے نا، اس کی کوئی صورت موجود نہ تھی۔ جس طرح میں مثال دے گیا کہ یہ رجسٹر ہے، اس کو تیار کیا گیا، کوئی کہے کہ رجسٹر پہلے نہ تھا، اس کو بنایا، یہ بدعت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کی ایک صورت موجود تھی، اوراق موجود تھے، اگر اوراق موجود نہ تھے تو اوراق جن چیزوں سے بنتے ہیں اس کا مادہ موجود تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے مادے سے اوراق بنائے، ان اوراق کو پھر اس طرح جمع کیا، یہ رجسٹر وجود میں آیا، تو یہ بدعت نہیں ہے۔ بدعت وہ ہوگی کہ اس کا نمونہ، اس کی تصویر، اس کی صورت، اس کی مثال اور اس کا مادہ پہلے سے موجود ہی نہ تھا، عدم محض تھا، اس کو وجود میں لے آئے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر اس کی مثال موجود ہے، بدیع السماوات والارض، اللہ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ یہ بدیع لفظ اسی بدعہ سے، بدعت سے مشتق ہے، وہی لفظ ہے، لفظ بدعت ہے یہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، فرمایا کہ پیدا کیا اس نے نئے سرے سے، عدم سے وجود میں لایا وہ زمین و آسمان کو۔ یہ اس نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا اللہ نے، پہلے کوئی ایسا مادہ موجود نہ تھا کہ کوئی مادہ تھا، اس سے اللہ نے مٹی کو بنایا اور اس قدر مٹی یہ زمین پیدا ہو گئی، کچھ بھی نہ تھا، بالکل سرے سے کوئی مادہ تھا ہی نہیں، کوئی تصویر تھی ہی نہیں، کوئی نمونہ تھا ہی نہیں، کوئی وجود تھا ہی نہیں، رب تعالیٰ نے سرے سے، عدم سے ان آسمان اور زمینوں کو وجود میں لایا، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ تو رب تعالیٰ نے یہ سرے سے نئی چیزیں لائی، تو فرمایا کہ جب بھی وہ اس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو، عدم سے وجود میں لایا، اور جب بھی وہ فیصلہ کرتا ہے کسی امر میں تو پس وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ صرف ارادہ کرتا ہے ہو جا تو فی الفور وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے بدعت کے لغوی معنی، یاد رکھیں۔ ان لغوی معنوں کو اگر یاد رکھ لیں ہم کہ بدعت کسے کہتے ہیں، تو ہمارے وہ ساتھی، وہ مکتبہ فکر کے لوگ جو آئے روز اسلام کے ان معاملات کو جو عین اسلام ہوتے ہیں ان کو بدعت کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو سمجھ آ جائے گی، ان کو سمجھانا آسان ہو جائے گا بالکل۔ اچھا، بدعت شرعی کیا ہے؟ اس کی تعریف عام لفظوں میں سمجھیں۔ بدعت شرعی یہ ہے کہ ہر وہ نایا کام جو مزاج اسلام کے خلاف ہو، ہر وہ نایا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں نہ تھا، ہر وہ نایا کام جو مزاج اسلام کے خلاف ہو اور دین کے کسی حکم کو تبدیل کرنے والا ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس کو اس عقیدہ کے ساتھ دین میں شامل کر کے اس طرح سمجھنا کہ اس پر عمل کرنا باعث ثواب اور اس پر عمل نہ کرنا موجب عذاب بنے گا، یہ ہے بدعت۔ آگے نہیں سمجھ؟ یعنی ایسا نایا کام جو اسلام کے مزاج کے خلاف ہو اور اس کو، یعنی وہ اسلام کے مزاج کے خلاف اور اسلام کے کسی حکم کو تبدیل کرنے والا ہو، سنت کو توڑ رہا ہے، حدیث کے خلاف آ رہا ہے، قرآن کے کسی حکم کے خلاف آ رہا ہے، اور اس کو اسلام کے اندر اس طرح داخل کرنا کہ یہ نظریہ رکھنا کہ یہ عمل کرنا کار ثواب اور اس پر عمل نہ کرنا موجب عذاب بنے گا، تو یہ چیز ہے بدعت، یاد رکھیں۔ یہ ہے بدعت شرعی کی تعریف، یاد رکھیں۔ آن کیمرہ یہ میں معذرت کے ساتھ تحدیث نعمت کے طور پہ ساتھیوں کو چیلنج کر رہا ہوں، کوئی کہیں بھی دنیا کے کسی کنارے میں سنے وہ ہم سے بات کرے۔ ہمارے کئی معاملات اور امور شرعی کو بدعت کہہ کے بدعت کا فتویٰ لگایا جاتا ہے اور پھر اس پر عجیب تبصرے کیے جاتے ہیں۔ میں ان کی آگے چند ایک مثالیں بیان کرتا ہوں۔ تو یہ بدعت شرعی کی تعریف ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک نئے کام سے روکا جائے، اسلام میں
ہر نیا کام کوئی بھی آ رہا ہے اس کو روکا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے نئے کام سے روکا جائے گا، اس نئے کام سے روکا جائے گا. آپ فرماتے ہیں جو سنت ثابتہ کے سنت ثابتہ جو واضح سنت ہے اس کے خلاف آ رہا ہے اور دینی معاملات کے اندر خرابی پیدا کر رہا ہے، یہ ایسے کام سے روکا جائے گا، نہ کہ ہر نئے کام سے روکا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اگر ہم لغوی اعتبار سے تعریف کریں نیا کام تو بدعت اس کو اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں، لیکن بدعت یہ ہے کہ جو عدم سے وجود میں لائیں، اس کا کوئی مادہ ہی نہ تھا، یعنی اس طرح سمجھیں اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور ہی نہ تھا، کوئی خیال بھی نہ تھا، اس کا کوئی نمونہ، کوئی صورت، کوئی مثال بالکل وجود تھا ہی نہ، اور اسلام کے اندر کوئی چیز لے کے اس کو بدعت کہیں گے، اور وہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہو، اسلام کے کسی حکم کو بدل رہی ہو تو اس کو بدعت کہیں گے. حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها بعد من غیر ان ينقض من اجر شیء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی اسلام کے اندر کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا، نیا طریقہ لے کر آیا، بدعت نہیں، نیا طریقہ لے کر آیا، وہ طریقہ اچھا تھا تو رب تعالیٰ اس کو اجر عطا کرے گا، اور پھر بعد میں جو اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کے عمل کرنے کی وجہ سے بھی اس کو اجر ملتا رہے گا، اور عمل کرنے والے کے عمل اپنا نیکی کے اندر بھی کمی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا. اس پر میں آگے مثالیں دیتا ہوں. امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بدعت کی اقسام ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر اس لغوی اعتبار سے دیکھیں تو بدعت کی کوئی قسم نہیں بنتی. بدعت ہے ہی وہ چیز جو عدم سے وجود میں لائی جائے. پھر ہم جو بھی معاملات کرتے ہیں اسلام کے اندر جن کو بدعت کہا جا رہا ہوتا ہے وہ بدعت بنتی نہیں، وہ سراسر کم عقلی، نادانی اور بے وقوفی پر مبنی ہے ان لوگوں کی بات جو ان چیزوں کو بدعت کہتے ہیں. امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں البدعۃ بدعتان محمودۃ و مذمومۃ. آپ فرماتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت محمودہ اور بدعت مذمومہ. جس طرح کہ عام طور پہ بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ کہا جا رہا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ فموافق السنت محمودۃ، ایسا عمل جو موافق ہو سنت کے بالکل مطابق آ رہا ہو، اسلام میں پہلے نہ تھا لیکن سنت کے مطابق آ رہا ہے، فہو محمودۃ، وہ بہترین ہے، محمود ہے، اچھا ہے وہ. اور فرمایا ومخالفها فہو مذمومۃ، اگر کوئی عمل سنت کے مخالف آ رہا ہے تو وہ مذموم ہے، وہ بدعت ہے، وہ غلط ہے. امام شافعی علیہ رحمہ بدعت کی دو قسمیں کہہ رہے ہیں، اور اپنا حلیت الاولیاء کے اندر آپ فرماتے ہیں بدعت محمودہ اور بدعت مذمومہ. ایسا عمل جو سنت کے موافق آ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ محمود ہے، اچھا ہے، اس کو لینا چاہیے. جو سنت کے مخالف آ رہا ہے اس کو ترک کر دینا چاہیے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بدعت سیئہ کہلائے گی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک کے اندر نماز تراویح کا جو مسئلہ ہے نا، یہ بھی بڑا عجیب طرح کا تبصرہ ہو رہا تھا عوام کے اندر. وقت تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اس کورس کی فہرست کے اندر لے کر نہیں ہے نماز تراویح کے حوالے سے، لیکن یہ خاص ایشو ہے. موضوعات بھی اتنا تھے کہ کافی موضوعات پیچھے ہمارے رہ گئے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی زندگی تو. نماز تراویح کے حوالے سے یاد رکھیں باقاعدگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جماعت اور 20 تراویح لگاتار اس طرح باقاعدہ نہیں حکم دیا، نہ پڑھائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ آخری عشرے کے تاک راتوں کے اندر خاص اہتمام فرماتے تھے قیام رمضان کا. امام شافعی کے نزدیک تو 40 تراویح ہے. جو ساتھی 20 کے ساتھ 20 تراویح پر ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں انہیں کہ بھی 40 کا بھی حکم آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. امام شافعی کے نزدیک وہ فرماتے ہیں 40 تراویح ہے تو 40 بھی پڑھ سکتے ہیں، حرج نہیں ہے، جتنا بھی پڑھیں نوافل ہے، کوئی مسئلہ نہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے اندر باقاعدگی کے ساتھ جماعت کا حکم دیا تھا، اور باقاعدگی کے ساتھ جماعت ہو رہی تھی. ایک دن حکم دیا، دوسرے دن جا کے دیکھا تو صحابہ کرام کافی تعداد کے اندر مسجد کے اندر جماعت ہو رہی ہے، اور کافی تعداد میں لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، نماز تراویح نفل ادا کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا، خوش ہوئے. آپ نے فرمایا کہ کتنا خوبصورت بدعت ہے یہ. بدعت کہا بھئی یہ طریقہ حضور میں نہ تھا. ٹھیک ہے نا. اگر ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں تو بدعت نہیں بنتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز تراویح حضرت فاروق اعظم نے کوئی ذاتی عدم سے وجود میں نہیں لائے.
اس کا نمونہ پہلے موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ راتوں میں پڑھتے رہے باقاعدہ. جب ایک نمونہ، ایک صورت، ایک مثال، ایک وجود پہلے تھا، اس کو ایک اور رنگ دے دیا اور ترتیب دے دی گئی، اس کو اور زیادہ شکل صورت میں بہتر کر کے اس کو آگے عمل کیا گیا، یہ بدعت بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس لغوی معنی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو. لیکن پھر بھی فرمایا کہ یہ طریقہ اس طرح کا حضور میں نہ تھا، لیکن یہ طریقہ ہم نے کیا ہے، کتنا ہی اچھا اور خوبصورت طریقہ ہے. تو پتہ چلا کہ بدعت کی قسمیں ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نماز تراویح باقاعدگی کے ساتھ جماعت میں پڑھنے کے ساتھ اس کو بدعت کا اور اچھا کہا، تو پتہ چلا بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ ہوتی ہے. فاروق اعظم نے یہ تقسیم کی ہے. ہمارے بعض علماء تو بدعت کی کئی قسمیں، بعض نے بدعت واجبہ بھی کہا ہے. ایسی بدعت بھی ہیں جو امت پر واجب ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ دینی مدارس کے اندر علم دین، قرآن حدیث سمجھنے کے لیے کئی علوم ہیں جو پہلے پڑھائے جاتے ہیں. ان کے اندر علم الصرف ہے ابتدائی، علم النحو ہے، علم منطق ہے، علم فقہ ہے، اصول فقہ ہے، علم حدیث ہے، اصول حدیث ہے، علم تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سارے علوم درس نظامی کے اندر پڑھائے جاتے ہیں. اگر یہ نہ پڑھائے جائیں تو کوئی بندہ عالم بن ہی نہیں سکتا. ہمارے ہاں اسلامی کتابیں زیادہ عربی کے اندر، فارسی کے اندر ہیں. ان کی معلومات اور تحقیقات کے لیے سارے علوم پر عبور حاصل کرنا لازم و ضروری ہے. اور ہم اجمی لوگ ہیں، ہم پر تو لازم بن رہا ہے. تو کیا امید ہے کہ جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ان علوم کو پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کیا امید ہے کہ اس کو اجر نہیں مل رہا؟ کیا یہ اسلام نہیں ہے؟ اس کو بدعت کہیں گے کیا؟ کوئی دکھا سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ سارے علوم باقاعدگی کے ساتھ اسلام سمجھ کے اس طرح پڑھائے جاتے تھے؟ بالکل ہی نہیں. کہیں اس کا یہ تو، بلکہ میں کہوں گا یہ تو عدم سے وجود میں لایا گیا. اس کی حقیقت حضور کے دور میں بالکل اس کا کوئی نمونہ، کوئی صورت ہے ہی نہیں. ہاں کوئی اصحاب صفہ کا وہ ادارہ سامنے لے کے ابھی یہ تھا، ہم کہتے ہیں وہاں محض صرف قرآن اور حدیث کا معاملہ تھا. لیکن ہمیں 8 سال کے اندر تو آخری 2 سالوں کے اندر حدیث پڑھائی گئی. ٹھیک ہے نا، ہم 8 سال درس نظامی کیا ہم نے، اس کے اندر آخری 2 سالوں میں حدیث مبارکہ پڑھائی گئی. اس سے پہلے چند ایک کتابیں ہوتی اگر حدیث کی باقاعدگی کے ساتھ، جو آخری 2 سال ہے اس کے اندر بخاری، مسلم، سیاستہ پڑھائی جاتے ہیں. اس سے پہلے تو ٹوٹل سارے بقیہ علوم پڑھائے جاتے ہیں. تو یہ تو وجود تھا ہی نہیں. یہ لے کر آئے. کون ہے ایسا مکتبہ فکر کے لوگ جو اس کو بدعت کہہ سکیں؟ نہیں کہیں گے. اور یہ واجب ہے، لازم امت کے، اپنا امت کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو ان علوم کو حاصل کریں اور قرآن و حدیث کو سمجھیں، پھر امت کے اندر دین کی اشاعت کریں، دین کو پھیلائیں. اگر سارے ہی ہٹ جائیں، پیچھے ہو جائیں، کوئی نہ سیکھے اس کو، تو پوری امت گنہگار ہوگی. یاد رکھیں، اس حوالے سے یہ لازم و ضروری بن رہا ہے. اسی طرح ایک بدعت ہے بدعت حسنہ. ہمارے اس وقت بھی کئی ساتھی تسبیح ہاتھ میں لے کر پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تسبیح. فی نفسی لفظ تسبیح کی بات نہیں کر رہا، وہ جو ایک آلہ بنا ہوتا ہے نا، اس پر ہم گنتی کر رہے ہوتے ہیں شمار کرنے کے لیے. یہ کوئی ثابت کر کے دکھایا کہ حضور کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، کسی دور میں دکھا دیں. کیا یہ ثواب کی نیت سے نہیں پڑھ رہے ہوتے؟ اس کو ہاتھ میں شمار کرنے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ کسی دور میں تھا؟ بالکل نہ تھا. یہ تو عدم سے وجود میں آیا. اس دور میں تو بالکل نہ تھا نا. تو لہٰذا اس کو بدعت، لیکن بدعت حسنہ کہتے ہیں. اچھی بات ہے جو پڑھتے ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں. پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، 5واں اور 6واں کلمہ. ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھایا جاتا ہے. پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ کوئی بڑا سے بڑا محقق، یہ فتوے لگانے والے، کوئی ہمیں ثابت کر کے دکھائے کہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ 6 کلمے کہاں لکھے ہیں. ایمان مفصل، ایمان مجمل کہاں لکھا ہے حدیث مبارکہ کے اندر؟ بدعت ہے یہ. پھر ہم کہتے ہیں اگر بدعت کہو گے تو یہ بدعت حسن ہے، اچھی چیز ہے. ایمان مفصل، ایمان مجمل، ان کے ترجمے کو پڑھ کے دیکھیں کتنا فصیح و بلیغ اور کتنا خوبصورت باتیں ہیں. اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، انبیاء، فرشتے، ملائکہ، اپنا قیامت، ان پر ایمان رکھنے کے متعلق اقرار کیا جا رہا ہے. لیکن یہ حضور کے دور میں یہ الفاظ نہ تھے. 6 کلمے حضور کے دور میں کب تھے؟ کہیں کوئی روایت کے اندر ہے ضعیف سے ضعیف روایت دکھائیں کہ یہ 6 کلمے ترتیب کے ساتھ اس طرح آئے ہیں بھئی یہ پڑھو امت کو دیے ہوں؟ کہیں نہیں ہے. ہر مکتبہ فکر کے ہر ادارے کے اندر شروع سے بچوں کے اندر کو 6 کلمے اور ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ بدعت کیا جا رہا ہے کیا؟ نہ میرے بھائی. ہم کہتے ہیں بدعت کی قسمیں ہیں. اگر ہر وہ چیز جو اسلام کے اندر حضور کے دور میں نہ تھی اب آ گئی ہے، اس کو بدعت کہہ کے گمراہی کہیں گے تو پھر کوئی نہیں بچتا. ہمارے بچے ابتدا کے اندر بدعتی ہو گئے ہیں. پھر
ہمارا جو بچہ 6 کلمے یاد کرے وہ بدعتی، پھر اس کو جہنمی کہیں استغفر اللہ. تو یہ ایک کم عقلی، نادانی اور بے وقوفی ہے. اسی طرح کچھ مثالیں ہماری ہاں پائی جاتی ہیں. کلخانی کے حوالے سے، محفل میلاد کے حوالے سے اس کو بدعت کہا جاتا ہے. کہتے ہیں حضور کے دور میں یہ نہ تھا. ہم کہتے ہیں کہ بدعت وہ چیز ہے جو عدم سے وجود میں آئے. اس کا پہلے کوئی مادہ نہ تھا، اس کی کوئی شکل و صورت نہ تھی حضور کے دور میں، اس کا کوئی نمونہ نہ تھا، اس کی کوئی بھی مثال نہیں ملتی. اب لے کر آئے اسلام کے اندر، اور اسلام کے مزاج کے وہ خلاف آ رہی ہے، سنت یا قرآن کے کسی حکم کے خلاف آ رہی ہے، وہ بدعت ہے اور وہ گمراہی ہے. ہم کلخانی کرتے ہیں، ساتھ ہی کہتے ہیں بھی دکھاؤ حضور نے کی ہو، صحابہ اپنا خلفائے راشدین نے اپنے دور میں کی ہو، صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ اربعہ کسی دور میں ہوئی ہو. ہم کہتے ہیں بھئی نادانو تھوڑا توجہ کرو، بدعت ہے کیا چیز؟ یہ عدم سے وجود میں نہیں لائے ہم. قرآن خوانی کے اندر سب سے پہلے جب جمع ہوتے ہیں مسجد کے اندر، مسجد میں جمع ہونا یہ سنت صحابہ ہے کہ نہیں ہے؟ سنت صحابہ ہے، پہلی بات. دوسرا یہ کہ وہاں پہنچتے سب سے پہلے گٹلیوں پہ ہم درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں. درود پاک پڑھنا کیا یہ عدم سے وجود میں لے کے آ رہے ہیں؟ یا صحابہ کے دور میں درود تھا؟ درود تو اس وقت بھی تھا جب صحابہ بھی نہ تھے ابھی، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں جب پانی بھرنے کے لیے جاتی، راستے میں جب گزرتی تو جو پتھر مجھے نبی پر اس وقت درود و سلام پڑھتے، میں آج بھی ان پتھروں کو جانتا ہوں. اس درود کو کیا بدعت کہیں گے؟ اور اس درود پاک کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اس کو بدعت کہیں گے؟ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ثناخوانی ہوتی ہے، کیا ثناخوانی صحابہ کے دور میں نہ تھی؟ اور ثناخوانی کے بعد درس ہوتا ہے، حدیث پاک بیان ہوتی ہے، اپنا تربیت کی جاتی ہے لوگوں کی، پھر دعائے مغفرت ہوتی ہے قرآن پاک کی تلاوت کر کے ختم کی اپنے صورت میں، پھر دعائے مغفرت کی جاتی ہے. کیا یہ کلخانی کے پورے مجموعے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، میں پوچھتا ہوں کیا اس کے نمونے صحابہ کے دور میں؟ بھئی یہ تو عین اسلام ہے جس کو تم بدعت کہہ رہے ہو. یہی تو سارا اسلام ہے، اس کے علاوہ اسلام کس چیز کو کہو گے تم یار؟ اور بڑا طریقہ واردات بڑا عجیب ہوتا ہے. بھئی تم کلخانی کرتے ہو، دکھاؤ یہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر صدیق نے، فاروق اعظم نے، حضرت عثمان غنی، علی المرتضیٰ، بعد میں ائمہ اربعہ، کسی نے کی ہو دکھاؤ. بھئی عجیب سوال ہے یہ. ہمارے عوامی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں، کب کی ہے انہوں نے؟ بھئی ان سے پوچھیں بھئی کلخانی کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ کلخانی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے بتائیں وہ کچھ صحابہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ نے وہ کیا کہ نہ کیا؟ یہ بتاؤ. تم کہتے ہو یہ بدعت ہے. بدعت وہ ہے کہ جو عدم سے وجود میں لائی ہو، اس کا وجود، تصویر، اس کی مثال، اس کا نمونہ تھا ہی نہیں حضور کے دور میں. تم کہتے ہو کہ یہ بدعت ہے. یار خدا کا نام لیں. اسی طرح محفل میلاد کے حوالے سے دیکھ لیں، یہ سوال ہوتا ہے نا ہمارے یہاں اکثر سوشل میڈیا پہ یہ سوال گردش کر رہا ہوتا ہے، یہ محفل میلاد بدعت ہے؟ کوئی ثابت کر کے دکھائے حضور نے منایا ہو، ابو بکر نے منایا ہو، عمر فاروق نے، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، کسی نے محفل میلاد منائی ہو، ثابت کر کے دکھاؤ، یہ بدعت ہے. ہم کہتے ہیں بھی نادانو پہلے یہ بتاؤ کہ بدعت کی تعریف کیا ہے. بدعت یہ ہے کہ عدم سے وجود میں چیز لائی گئی، پہلے بالکل نہ تھی، حضور کے زمانے کے اندر اس کا نمونہ مل ہی نہیں رہا، اس کی حقیقت ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہے ہی نہیں، اس کی صورت کہیں سے دور تک کوئی نظر ہی نہیں آ رہی، وہ کر رہے ہیں، پھر وہ اسلام کے مزاج سے ٹکرا رہی ہے، اس کو بدعت سیئہ کہیں گے. تم نے قرآن اور حدیث کو، محفل میلاد کو، سیرت مصطفیٰ کو اور قرآن و حدیث کے درس کو تم نے بدعت کہہ دیا اور ان کو جہنمی کہہ دیا. یار خدا کا خوف کریں. تو یہ ہمارے ان سادہ لوگوں پر سوال کیے جاتے ہیں جو نہیں جانتے. تو خدا کے لیے یہ عین اسلام ہے قرآن خوانیاں. ہاں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم اس پر بھی تبصرہ کرتے ہیں کہ جو قرآن خوانی کے نام پر باقاعدہ دعوت عام کرتے ہیں دوسرے دن فوتگی کے بعد، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے، انہی کی مالیت سے اگر کوئی کسی کو کھانا کھلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، تو وہ بے دھڑک ہو کے کھا جاتے ہیں. فرمایا ایسے لوگ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، ان قریب ان کو جہنم کے اندر گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا. ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے. اگر چھوٹا کوئی معصوم بچہ ہے، وراثت تقسیم نہیں ہوئی اور انہی کی مالیت سے جو فوت ہو گیا اور قرآن خوانی کے نام پر کھانا بنایا جا رہا ہے، وہ چیز غلط ہے. لیکن اس فی نفسی قرآن خوانی کے اس اجتماع کو، اس پروگرام کو، اس کے اندر قرآن کی تلاوت کو، درود پاک کو، دعائے مغفرت کو، اس کو تو بدعت نہ کہو یار. وہ ایک الگ جزو ہے جو غلط ہو رہی ہے.
اس کو ختم کرنے کے لیے ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم بھی اس کے متعلق تبصرہ کرتے ہیں، لیکن ایک پورے مجموعے کو جو عین اسلام ہے، جس کے اندر اسلام کو مکمل بیان کیا جا رہا ہے، جو عین طریقہ مصطفیٰ ہے، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کیا یہ محفلیں نہیں لگی رہتی تھی؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام کو دین نہیں سمجھاتے تھے؟ کیا حضور کے یہاں ہمیشہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی رہتی تھی؟ کیا حضور کی موجودگی میں ہمیشہ ثناخوانی نہیں کرتے رہتے صحابہ کرام؟ کیا تو یہ عین اسلام اس کو بدعت کہیں تو یہ کم عقلی نادانی پر مبنی ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں آذان سے پہلے درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اس کو بھی ساتھی ہمارے بدعت کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کیا امید ہے کہ حضور کے دور میں درود و سلام نہ تھا؟ کیا کائنات کا ذرہ ذرہ حضور پر درود و سلام نہیں پڑتا؟ کیا اس وقت صبح الگ اور شام کو الگ باقاعدگی کے ساتھ حضور کی ظاہری وصال کے بعد سے آج تک قیامت کی صبح تک 70,000 فرشتے صبح 70,000 شام کو باقاعدگی کے ساتھ آ کر حضور کے مزار پر درود و سلام نہیں پڑھ رہے؟ کیا تم آذان سے پہلے پڑھنے کو بدعت کہہ رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں بدعت تو وہ ہے جو عدم سے وجود میں لائی، حضور کے دور میں اس کا تصور ہی نہ تھا، پھر اسلام کا وہ مزاج اسلام کے مزاج کے خلاف آ رہی ہے اور اسلام کے کسی حکم سے ٹکرا رہی ہے، تم درود و سلام کو بدعت کہہ رہے ہو؟ یار خدا کے لیے آن کیمرہ میں گزارش کروں گا اور میں چیلنج کروں گا، کوئی بھی ساتھی پڑھا لکھا وہ ہمارے اس چیلنج کا جواب دے، ہمیں سمجھائے کہ بدعت کی حقیقت ہے کیا، کیوں امت مسلمہ کو گمراہ کیا جا رہا ہے، کیوں اسلام کی عین طبیعت کو بدعت کہہ کر امت کو ہٹایا جا رہا ہے اس حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے دعا بعد از نماز جنازہ، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، ہمارے ہم مانگتے ہیں، دوسرے ساتھی اس کو بالکل بدعت کہہ کے، بدعت سیئہ کہہ کے، گمراہی کہہ کے جہنمی ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کیا دعا کو حکم قرآن کے اندر آیا ہے کہ نہیں آیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی دعا نہیں مانگتے رہے؟ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر 5 گھنٹے لگاتار اللہ کے نبی نے ہاتھ مکمل بازو کھڑے کر کے آپ کے بغل چمکتے ہوئے نظر آئے، صحابہ فرماتے ہیں کڑی دھوپ پر امت کے لیے رو رو کر اللہ کے نبی دعا نہیں مانگتے رہے کیا؟ اور 5 گھنٹے لگاتار کڑکدار دھوپ میں اپنے کجاوے پر بیٹھ کر اللہ کے نبی دعا نہیں مانگتے رہے کیا؟ کیا اس دعا کا تصور اسلام کے اندر شروع میں نہیں آ رہا کیا؟ ارے بدعت تو وہ ہوگی جو عدم سے وجود میں لائی، اسلام کے اندر اس کا وجود نمونہ کوئی تصویر نہ تھی، بعد میں لے کر آئے، اس کو بدعت کہیں گے، لیکن تم عین اسلام کو بدعت کہہ رہے ہو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ وہ اس دور میں بالکل اس کا نمونہ بھی نہ تھا، کوئی لے آیا، اور اب دیکھیں گے وہ اسلام کے کسی مزاج سے ٹکرا تو نہیں رہی، اسلام کے کسی حکم سے، قرآن کے حکم سے، حدیث سے اگر ٹکرا رہی ہے، مخالف آ رہی ہے، وہ بدعت سیئہ ہے۔ اگر وہ نہیں ٹکرا رہی، اچھی ہے، پہلے وجود نہ تھا اس کا، پھر بھی وہ بدعت حسنہ ہوگی، اس پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن تم نے عین اسلام کو، قرآن حدیث کی اشاعت کو، اسلام کی اشاعت کو، اسلام کی پختگی کو اور امت کی تربیت کو تم نے بدعت کہہ کے، اور کون سا وہ لمحہ ہے؟ تم صرف فرق یہ ہے کہ تم سیرت مصطفیٰ کے نام پر جلسہ کرتے ہو، ہم میلاد مصطفیٰ کے نام پر جلسہ کرتے ہیں، فرق صرف یہ، اسی ایک فرق کو تم نے بدعت ہی کہہ کر جہنمی ڈکلیئر کر دیا۔ یار خدا کے لیے تو یہ کم عقلی نادانی ہے، بالکل یہ اختلافات ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہمارے، ہم اس طرح کا تبصرہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن کو تھوڑی شفقت ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے ہاں پروگرام ہوتا ہے 11ویں شریف کا، ہم کہتے ہیں یار عیسیٰ علیہ السلام کی محفل ہے، کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا، 11ویں شریف کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کل ہمارا پروگرام تھا 11ویں شریف کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، اس کو ایک نام دے دیا گیا 11ویں شریف، ہر مہینے چاند کی 11 کو ایک عیسیٰ علیہ السلام کی جاتی ہے، حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات مبارکہ کی روح کو ثواب ایصال کیا جاتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھیں، یہی مقصد ہے، ایک نام دے دیا 11ویں شریف، ہر ماہ کے 11 چاند کی 11 کو یہ پروگرام ہوتا ہے، اور یہ عام مشہور ہو گیا بس۔ دراصل یہ محفل عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے، جس طرح قرآن خوانی ہے، یہ اسی طرح ہی ہے، جو اس کے جواب ہم دے چکے ہیں، اس کے جواب ٹوٹل وہی بن رہے ہیں۔ کل ہمارا پروگرام تھا، اسی درس کے بعد ثنا خوانی ہوئی، قرآن کی تلاوت ہوئی، ختم پاک پڑھا گیا، شیریں تقسیم کی گئی اور دعا کی گئی۔ بتائیں اس کے اندر کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ ہماری گرفت کرے گا اور پکڑے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا؟ بتائے کوئی؟ اگر ہے کسی کے اندر جرت تو ہمارے اس پروگرام کے مجموعے کو مد نظر رکھ کے پھر بتائیں کہ کیا اللہ ہماری گرفت کرے گا اس حوالے سے، یا کہ تمہاری گرفت کرے گا کہ تم نے اس طرح کے مجموعے کو بدعت کہہ کے، گمراہی کہہ کے ہمیں جہنمی ڈکلیئر کر دیا ہے۔ یہ خود سوچ لیں کون کن راہوں پر چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایسا عمل کہ جو اسلام کے اندر لے آئے، پہلے بالکل نہ تھا، ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن خوانی، جمعراتی، محفل میلاد، اذان سے پہلے درود و سلام، دعا بعد از نماز جنازہ، 11ویں شریف، یہ جو بھی پروگرام آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ان کے مجموعے کے نام عین اسلام ہے، جو حضور کے دور میں مکمل یہی تھا، اور ہے ہی ٹوٹل یہی اسلام، اور کیا اس کے علاوہ بتائیں؟
تو لہٰذا اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی چیز آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ میں پہلے سمجھا گیا، یہ ہمارے تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ تسبیح اسلام کے اندر پہلے نہیں تھی، عین اسلام نہیں، یہ قرآن خوانی کے اندر جو ہو رہا ہوتا ہے وہ عین اسلام ہوتا ہے. یہ ہم ایک اپنا تعداد شمار اعداد و شمار کے لیے تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کسی دور کے اندر کوئی دکھا دے، بالکل نہیں ہے. مسجد کا یہ محراب جو آپ کو نظر آ رہا ہے، حضور کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین، تبع تابعین، کسی دور کے اندر کوئی دکھا دے. آپ دیکھ لیں اب دیکھیں کہ پوری مسجد کے اندر جتنا خرچہ اس سے کئی گنا زیادہ تو اندر محراب میں ہو چکا ہے نا. یہ جو شیشہ لگا ہوا ہے یہ کس قدر مہنگا ہے آپ خود جانتے ہیں اس کو. اور سب سے زیادہ بقیہ مسجد کی بنسبت اس کا زیادہ ادب و احترام کیا جاتا ہے. پھر مسجد کے حوالے سے یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے نا، خدا کے لیے ایسے. پھر اسی طرح دیکھ رہے ہیں اپنا مدارس کے اندر بقیہ علوم جتنے پڑھائے جاتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو حضور کے دور میں نہ تھی، اب ہیں، نئی آئی ہے. یہ بدعت ہیں، لیکن یہ اسلام کے کسی مزاج سے ٹکرا نہیں رہی. ان کو بدعت حسنہ کہا ہے علماء کرام نے، لہٰذا یہ ٹھیک ہیں، بہترین، ان پر عمل کرنا چاہیے. یہی چیزیں ان کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا. جس کسی نے بھی نیا طریقہ ایجاد کیا اسلام کے اندر، نئی چیز لے کے آیا، ٹھیک ہے نا، طریقہ نیا تھا اسلام کے اندر لے کر آیا، اس کو اللہ اجر عطا کرے گا. بعد میں جو بھی اس پر عمل کرتا رہے گا، ان کے عمل کی وجہ سے اس کو اجر ملتا رہے گا، ان کے نیکی کے اندر بھی کمی نہیں کی جائے گی. تو لہٰذا بدعت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے پہلے ان کی بنیاد کو ہم دیکھیں گے. ہمارے جو بھی ساتھی، ہم عام طور پہ کہتے ہیں آن کیمرہ، ہمارے ساتھی کئی سنتے ہیں بعد کے اندر. یہ کل اپنا پرسوں والے دن ہمارا توحید کے حوالے سے گفتگو تھی، تو وہ کئی ساتھی نے کافی دیر تک ہم سے رابطے کیے، ٹھیک ہے نا، اس پر بحث کر رہے تھے، پھر ہم سمجھاتے رہے. ہم آن کیمرہ یہی کہیں گے کہ ہر کسی کو چیلنج ہے. ہمارا مسلک الحمدللہ بالکل کھلی کتاب ہے، واضح. اس کے اندر جن کو کوئی بھی خدشہ ہے، ہم کہتے ہیں محبت بھرے انداز میں آئیں، فل فور فتویٰ لگا کے، اور ہمارے سادہ لوگوں کو ایسی ایسی مثالیں دے کر بھی فلاں نے نہیں کیا تھا، فلاں نے نہیں کیا تھا. خدا کے لیے یار ہم سے تو بات کریں نا آ کے. کبھی ہم نے جب بھی سنا نا، اپنے لوگوں سے، سادہ لوگوں سے یہ سوالات سنے. ہمارے سامنے کسی ایسے نے نہیں کیا کہ کوئی فاضل آدمی ہو جو اس طرح کے سوال عوام پہ اٹھاتا ہے. وہ ہم تو کہتے ہیں ہمارے یہاں آئیں، نماز پڑھیں. آپ، ہم یہاں بات کر رہے ہیں، یہ عمل ہم کر رہے ہیں نا. ہم پہ آ کے ڈائریکٹ آپ ادھر خطاب کے دوران آ کے ایزی سوال کریں ہم پہ، آپ کو بڑی سنجیدگی اور پیار محبت سے جواب نہ دیا جائے، پھر بات کریں. تو ہم اسلام کے دائی ہیں، ہم اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہیں. ہم بالکل اس طرح کی ہیرا پھیری کرنے والے نہیں ہیں. جو چیز غلط ہوگی ہمارے مسلک کے اندر، اس کو ہم بالکل واضح طور پہ بیان کرتے ہیں. اب دیکھ لیں کہ محفل میلاد کے حوالے سے ہمارے ہاں اس علاقے کے اندر آج ہمیں 5واں سال الحمدللہ شروع ہو رہا ہے اس مسجد کے اندر. تو ہمارے اس علاقے کے ارد گرد گلیوں کے اندر عجیب طرح کے فنکشن ہوتے تھے. آپ دیکھ لیں، کنٹرول نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو پچھلا سال دیکھیں، اس سے پہلے دیکھیں آپ کو کس طرح کے تماشے تھے. ہمارے وہ ساتھی تھے کرنے والے. ہم نے منع کیا بھی غلط ہے یہ چیز. محفل میلاد کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جو غلط طریقہ لے کر آئے، جو اسلام سے ٹکرا رہے، وہ بدعت ہے، اس کو ہم منع کر رہے ہیں، اور واضح طور پہ اپنے مسلک کی عوام کو اس سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو عین اسلام ہے اس کو تم بدعت کہو، اس پہ عجیب تبصرہ کر کے ہماری عوام الناس کو خراب کرو، تو بالکل غلط ہوگا. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو صحیح معنی اسلام کا مزاج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو جی جزاک اللہ. اصل نماز، جی میں گزارش کر دیتا ہوں، نماز جنازہ یاد رکھیں. نماز جنازہ کے اندر دو چیزیں فرض ہیں، ٹھیک ہے نا، دو چیزیں فرض ہیں نماز جنازہ کے اندر. سب سے پہلے قیام کرنا، سب سے پہلے قیام فرض ہے. دوسری چیز 4 تکبیرات کم از کم فرض ہیں، بس. اس کے علاوہ کوئی چیز فرض نہیں ہے. اگر کسی نے کھڑے ہو کے 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دیا، نماز جنازہ مکمل ہو گیا ہے. اٹھا کے دیکھیں بخاری، مسلم، ترمذی، جتنا بھی روایات آ رہی ہیں، نجاشی کا نماز جنازہ پڑھا، یا وہ خاتون جو مسجد کے اندر آ کے جھاڑو دیتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بغیر اس کی تدفین کر دی گئی، اس کا نماز جنازہ پڑھا گیا. اور غزوات کے اندر، اپنا جنگوں کے اندر لڑتے ہوئے صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا. وہ غیبانہ نہ تھا، حضور کے سامنے وہ تھا، اگرچہ وہ صحابہ کے سامنے نہ تھا، ٹھیک ہے نا. غیبانہ جنازے کی بات بھی آ گئی، کیونکہ روایت ہم نے وہی بیان کر دی. حضور نے فرمایا اب میرا فلاں ساتھی شہید ہو گئے، چلو صفیں سیدھی کرو، ان کا نماز جنازہ پڑھیں. حضور نے نماز جنازہ پڑھا. یہاں سے استدلال کیا جاتا ہے غیبانہ نماز جنازہ کا. ہم کہتے ہیں کہ شرط ہے نماز جنازہ کے لیے کہ امام کے سامنے میت ضرور ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی
اپنا وجود موجود تھا صحابہ کرام کا، حضور نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، بلکہ بعض مفسرین اور روایات کے اندر آتے ہیں کہ جبرائیل نے ان صحابہ کرام کے وجود کو حضور کے سامنے رکھ دیا تھا، تب یہ نماز جنازہ تھا، یہ غیبانہ نماز جنازہ نہ تھا۔ یہ بھی بات حل ہو گئی اس کے، بلکہ غیبانہ نماز جنازہ کے حوالے سے ہمارا مکمل بیان نیٹ پہ موجود ہے۔ تو نماز جنازہ کے اندر جہرن قرات کرنے کے حوالے سے کہیں بھی کوئی روایت ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ نماز جنازہ کے اندر اچھا دو چیزیں فرض ہو گئی، قیام اور کم از کم 4 تکبیریں، اتنا کر لیا تو نماز جنازہ ہو گیا۔ 3 چیزیں اس کے اندر سنت ہیں، 3 چیزیں نماز جنازہ کے اندر سنت ہیں، اپنا ثنا پڑھنا، درود پاک پڑھنا اور دعا مانگنا، ٹھیک ہے نا۔ ہماری یہی ترتیب ہے، پہلی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھتے ہیں ہم، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد اگر اتنا بھی پڑھا گیا تو کفایت کر جائے گا۔ تیسری تکبیر کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں جو عام طور پہ جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، یہ مکمل روایت آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور مختلف الفاظ کے ساتھ آ رہی ہے۔ اچھا یاد رکھیں ہو بہو یہی دعا ضروری نہیں ہے، مختلف دعائیں آتی ہیں، بخاری مسلم کے اندر اور دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ یہ ہے عین طریقہ۔ ہاں سورہ فاتحہ اگر کوئی بنیت دعا پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، جائز ہے۔ قرات کہیں بھی ثابت نہیں، نماز جنازہ کے اندر تلاوت قرات کہیں بھی ثابت نہیں، اور جہرن بھی کہیں ثابت نہیں، یاد رکھیں۔ جہرن جو بلند آواز سے پڑھتے ہیں جہرن، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات ہیں کہ ہم نے سنا حضور اس طرح پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، یا فلاں صاحب نے یہ دعائیں پڑھی۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ فلاں سے روایت ہے حضرت علی نے نماز جنازہ پڑھا اور آپ نے یہ دعا پڑھی۔ یہ دعائیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جہرن ہی پڑھ رہے تھے، جہرن کہیں سے ثابت نہیں، یاد رکھیں، سرن ثابت ہے۔ اور بلکہ یہاں تک جو عام روایات آ رہی ہیں نا ان کے اندر صرف 4 تکبیرات کا تذکرہ ہے، دعا کا اکثر تذکرہ ہے نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص سلیکٹ نہیں کی ہوئی دعا کہ فلاں ہی دعا پڑھنی ہے، نہیں، بلکہ عام حکم تھا جو بھی ہے نماز جنازہ پڑھیں، جو دعا آتی ہے وہ دعا ہی مانگنی ہے جو آتی ہے، یہ طریقہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی کو کچھ نہیں آتا وہ ثنا پڑھنے کے بعد، درود پاک کے بعد، تیسری تکبیر کے بعد آپ ربی جل نہیں پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں بنیت دعا، اسی طرح آپ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں، کوئی ایسی دعا پڑھ لیں، وہ دعائے معصورہ ہے یا قرآن پاک سے کوئی دعا آ رہی ہے وہ دعا پڑھیں گے تو بالکل سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن جہرن کہیں بھی ثابت اس طرح کی روایت نہیں ہے بھئی جہرن قرات کیجئے باقاعدہ، یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ یہ واضح طور پہ ہم کئی ساتھیوں سے بھی ہمارا تبصرہ ہوا ہے، ہمارے سوالات بھی ہوئے ہیں کہ دکھائیں ہمیں جہرن کہیں کوئی روایت اس طرح کی دکھا دیں ہمیں، تو کوئی ایسی روایت نہیں کہ جہرن قرات کیجئے نماز جنازہ کے اندر، ایسا کہیں نہیں ہے جی اور کوئی حکم اس کے علاوہ جی یہ ہم کہتے ہیں نا، ہمارا اختلاف ہے ان ساتھیوں کے ساتھ بھی، غیبانہ نماز جنازہ جو پڑھتے ہیں نا وہ اسی روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ نجاشی کا جنازہ پڑھا حضور نے، وہ دور تھے، حضور نے فرمایا کہ صفیں سیدھی کر اس کا نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور کے سامنے وہ نہ تھے، ہم کہتے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے، حضور بتا رہے ہیں کہ فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ نجاشی کا نماز جنازہ پڑھا، حضور نے بتایا کہ فوت ہو گئے، روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل ان کے سامنے، حضور کے سامنے لے کر ان کو رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اگر نہیں بھی رکھا تھا، اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی کی نبوت کائنات کے ذرے ذرے پر موجود ہے، اور روحانی طور پہ نظر مصطفیٰ بھی کائنات کے ذرے ذرے پر موجود ہے، تو لہٰذا وہ اگر وہاں بھی تھے تو حضور کی نظر تو ان کے سامنے تھی۔ وہ بخاری کی روایت نہیں کہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں مصلی پر، قدم آگے کیا، ہاتھ آگے کیا، پھر پیچھے کر لیا، پھر یہ 2-3 مرتبہ یہ عمل کیا۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، یہ عمل کوئی نایا نماز کے اندر آ گیا؟ حضور نے فرمایا نہیں، اصل میں نے جنت کے اندر دیکھا ایک انگور کا گوشہ لڑک رہا تھا، میرا دل چاہا کہ میں اس کو توڑ کے صحابہ کرام کو کھلا دوں، آگے ہوا توڑنے لگا، پھر سوچا نہیں جنت کے میوہ جنت میں جا کے کھائیں گے، 3 مرتبہ میرا ارادہ ہوا، پھر ارادہ بدلا، حتیٰ کہ میں نے ارادہ بدل دیا، وہ میں نے نہیں توڑا۔ جنت کہاں پہ ہے؟ 7ویں آسمان سے بھی آگے ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ بجلی کی رفتار اور بجلی روشنی کی رفتار عام طور پہ کتنا ہے؟ 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ، اور بجلی کی رفتار ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کتنا؟ بجلی کی رفتار تیز چلتی رہے 500 سال بیت جائیں گے تب بھی پہلے آسمان کا سفر نہیں ہوگا، اور 7ویں آسمان پر جنت ہے، حضور کا ہاتھ وہاں جا رہا ہے، تو آپ بات کرتے ہیں کہ نجاشی کا جنازہ یا صحابہ کرام کا جنازہ وہ کہاں دور تھے، وہ تو حضور کی نظر کے سامنے تھے۔ ہم کہتے ہیں امام کے لیے شرط ہے کہ وہ میت سامنے ہو تب جنازہ ہوگا، وگرنہ غیبانہ نماز جنازہ نہیں ہوگا جی اور کوئی حکم اس کے علاوہ
اللہ پاک عمل کی توفیق